بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معززین پاکستانی میرے بہن بھائیوں، آج پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ کو تہ دل سے 75ویں سالگرہ ڈائمنڈ جوبلی پہ آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج میں یہ بھی آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ VOJ گروپ نیوز چینل کا آغاز کر رہا ہے۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دوران ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ ایک بہت لمبی داستان ہے۔ جہاں تک قیام پاکستان کا تعلق ہے، اس کی تاریخ بہت دردناک بھی ہے اور اس میں خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ در حقیقت تقسیم ہند کی تحریک جو چلی تھی وہ 1857 میں چلی تھی، جب برصغیر کے لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا، جس میں تمام کمیونٹیز شامل تھی۔ اس میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ دور برطانیہ سے غلامی سے نجات حاصل کرنا۔ تحریک جو ہے آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتی گئی، اور پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ایک سائمن کمیشن بنا تھا، جو کہ مسلمانوں نے بھی مسترد کیا اور اس کے علاوہ ہندوؤں نے بھی اس کو مسترد کیا۔ اس کے بعد پھر 1927 میں سائمن کمیشن بنا، اور 1928 میں نہرو رپورٹ آئی۔ جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسترد کیا، اور اس پہ 14 نکات اپنے دیے، جس میں مسلمانوں کی خود مختاری، مسلمانوں کی الگ ریاست کا ایک تصور، جو کہ علامہ اقبال کے الہ آباد خطبے میں 1938 میں اعلان کیا گیا تھا، اس کے تحت پھر 1940 میں 23 مارچ اسی لاہور شہر میں ایک قرارداد پاس کی گئی، اور اس قرارداد کے اندر ایک پاکستان کا نام چودھری رحمت اللہ نے تجویز کیا، اور پھر پاکستان کی تحریک چلی۔ اور 1946 میں ہونے والے انتخابات میں جب مسلمانوں کے ساتھ ہندو بنیوں نے، خاص طور پہ کانگریس نے جب دھاندلی کی، اور جو مسلمانوں کا ایک الگ ایک شخص جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ ان کو ان کی اکثریت کے مطابق جو ہے پارلیمنٹ میں سیٹیں دی جائیں گی، لیکن اس پہ نہرو کے انحراف کی وجہ سے جو مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے پھر اس پہ باقاعدہ اس کو پاکستان کی شکل دینے کی کوشش کی، اور پھر 1947 میں پاکستان بنا۔ اب پاکستان تو بنا، ہم نے ایک خطہ جو ہے وہ حاصل کیا، لیکن غلامی سے ہمیں چھٹکارا حاصل نہیں ہوا۔ آج ایک میرے لباس میں بڑی کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو میں نے پاکستان کے جھنڈے کی مشابہت سے لباس پہنا ہوا ہے، اور اوپر میں نے ایک احتجاج کے طور پہ بلیک ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے۔ اس ویسٹ کوٹ کا مقصد جو ہے وہ میرا احتجاج ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ قیام پاکستان کو 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو نہ تو خوشحالی نصیب ہوئی ہے، نہ آزادی نصیب ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو اس میں ہمارے ان حکمرانوں کا تعلق ہے جنہوں نے غلام برطانیہ کے مشن کو آگے بڑھایا، اور اس مشن کو لے کے جو انگریز کی باقیات تھے، وہ خواہ بیوروکریسی میں تھے، وہ ہمارے پولیٹیشنز میں تھے، انہوں نے آج تک انگریز کی باقیات کا کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک کے عوام سے زیادتیاں کی ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان 75 سال گزرنے کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں، تجزیہ کریں تو آج سے 5 دہائیاں پہلے جب پاکستان ابھی نومولود تھا، اس وقت پاکستان کی حالت بہت بہتر تھی، لیکن جو وقت گزرتا گیا ہمارے کچھ مقتدر اداروں کی مداخلت کی وجہ سے ہمارا نظام مسلسل تباہی کی طرف بڑھتا گیا، جس سے آج جو ایک ڈیموکریسی کے نام پہ، جس کو ہم نام نہاد ڈیموکریسی کہتے ہیں، کہ ایک ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ ڈیموکریسی میں عوام کی رائے کو مقدم سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی 14 اگست پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، اور دوسرا VOJ کے چینل کی افتتاحی تقریب کے طور پہ ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے قیام پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، کیا تاریخی پس منظر تھا، یہ پروگرام میں الگ سے کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور وہ میرے ساتھ انشاءاللہ ہوسٹ ہوں گے جناب سینئر صحافی رانا ذوالفقار علی خان صاحب۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی بات آئندہ کریں گے، لیکن یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں اس موقع پہ 14 اگست کے موقع پہ اپنے VOJ چینل کا افتتاح کروں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مبارکباد بھی دے سکوں، اور یہ ایک اجتماعی کاز ہے، اور میں اپنے پروٹیسٹ پہ یہ قائم ہو کہ حکمرانوں کو اب بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہود و نصارہ کے پیروکار رہے، ان کے اعلی کار بنتے رہے، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آخری الفاظ یہی ہے کہ تمام قوم کو چاہیے کہ وہ یکجا ہو، ایک ساتھ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں، اپنے اندر جو لسانی اور مذہبی تعصب ہے اس کو ختم کریں، اور ایک قوم کے طور پر اپنے آپ کی شناخت بنائیں۔ تو جناب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔